صل على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ جب تک ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ باقی رکھے ایمان عقائد کی سلامتی کے ساتھ، اور جس وقت ہمارے لیے موت کا فیصلہ فرماوے ایمان عقائد کی سلامتی کے ساتھ اپنی رضامندی والی موت نصیب فرمائے. ایمان کی دولت مل جانے کے بعد سب سے ضروری چیز ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہے، دین پر جمع رہے. کہاں تک؟ مرتے دم تک. یہاں تک کہ موت کے وقت آخری جو کلمات آدمی کی زبان سے نکلے وہ بھی یہی ہو: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس کی زندگی اس طریقے سے گزر گئی کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہا اور آخری کلمات یہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے آخری کلمات یہ ہوں گے وہ آدمی جنت میں داخل. تو دین پر جمے رہنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. ایمان والو، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یاد رکھنا تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم مسلمان ہو. مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا. دوسری کوئی بات، دوسرا کوئی آپشن اختیار مت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بادروا بالاعمال. جلدی سے نیک اعمال کر لو. فتنا کقطع اللیل المظلم. کہ آگے ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے. رات کے اندھیرے میں آدمی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے، چیزیں نظر نہیں آتی. حضور فرماتے ہیں کہ فتنے بھی ایسے ہی آئیں گے کہ آدمی کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، آدمی سمجھے گا نہیں. اس سے پہلے یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے حضور فرماتے ہیں اچھے اعمال کرو. اور جب وہ وقت آئے گا فتنوں کا، حضور فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. یا کوئی شام کو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا. اور آگے حضور نے فرمایا کہ اپنے دین کو آدمی تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں بیچ لے گا. تھوڑی سی دنیا ملتی ہوگی آدمی دین بیچ لے گا. تھوڑی سی دنیا مثال کے طور پر اللہ حفاظت فرماوے، کسی ایمان والے مرد کو کسی غیر مسلم سے محبت ہو گئی، دل لگ گیا. تو ایسے واقعات بھی ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ بھائی اس کو پانے کے لیے، اس سے شادی کرنے کے لیے اس آدمی نے دھرم پریورتن کر لیا. تو تھوڑی سی دنیا کے خاطر اس نے دین کا سودا کر لیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی. اسی طرح کسی آدمی کو بڑا بننے کا شوق ہوا، نیتا بننے کا شوق ہوا، کارپوریٹر بننے کا شوق ہوا، اور اس کو معلوم ہے
کہ دوسرے لوگوں کے سہارے کے بغیر میں بڑا نہیں بن سکتا. دوسرے سماج کے جو لوگ ہیں ان کا سپورٹ چاہیے. اب سپورٹ چاہیے تو ان کو خوش کرنا پڑے گا، اور آدمی ان کو خوش کرنے کے چکر میں کبھی اسلام کے خلاف باتیں بولنے لگتا ہے، کبھی مسلمانوں کے خلاف باتیں بولنے لگتا ہے، اور یہ آئے دن ہو رہا، تاکہ میں غیروں کو خوش کر سکوں اور وہ مجھے سپورٹ دے. چونکہ غیروں میں تو ایک ماحول ہے کہ جو جتنا بڑا مسلمانوں کا دشمن ہوگا اتنا ان کا چہیتا اور لاڈلا بن سکتا ہے. اب نیتا بننے کے چکر میں آدمی مسلمانوں کے خلاف بول رہا، اسلام کے خلاف بول رہا، قرآن کے خلاف بول رہا، حدیث کے خلاف بول رہا، تو یہی ہوا نا کہ چند دنیا کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے اس نے اپنے دین کو بیچ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے متنبہ کیا ہے، تنبیہ فرمائی کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا، اور تھوڑی سی دنیا کے خاطر اپنا دین بیچ دے گا. علماء فرماتے ہیں کہ وہ فتنوں کا دور، وہ آزمائشوں کا دور شروع ہو چکا ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنے دین پر جمع کیسے رہے، ثابت قدمی کے لیے کیا کرے تو اس کا دین بچ جائے، اسلام بچ جائے. علماء نے اس کے کچھ اسباب بتائے ہیں. سب سے پہلا سبب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، کیونکہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا لہ الخلق والامر. یہ بات دماغ میں بٹھا دو کہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکومت بھی اسی کی ہے. وہ چاہے تو آدمی دین پر ثابت قدم رہ سکتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو آدمی پھر سیدھے راستے پر باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود دعا ہمیں بتائی کہ یہ دعا کرو مجھ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کہ اللہ جبکہ آپ نے مجھے ہدایت دے دی، اب ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہی کی طرف جانے سے میری حفاظت کرنا. یہ دعا پڑھتا رہے، آدمی پڑھتا رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا بڑی بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، اس سے اللہ رب العزت کی شان میں ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں. اور پوری مخلوق مل کر اس کی فرما بردار ہو جائے تو پوری مخلوق کی فرما برداری سے بھی اللہ کی شان میں کوئی بڑھاوا ہونے والا نہیں ہے. وہ تو پہلے سے اپنی شان کے ساتھ، اس کا معاملہ ہمارے جیسا نہیں. ہمارے یہاں جیت ملتی ہے تو پھر واٹ شیئرنگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا واٹ شیئرنگ اتنا پرسنٹیج بڑھا، یعنی اتنی پبلک زیادہ ہمارے ساتھ جوائنٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے جوائنٹ ہوتے ہیں، کتنے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے کہ تم اچھے عمل کرو گے اس کا فائدہ تم کو ہوگا، اور اگر برے عمل کرو گے تو اس کا نقصان تم کو ہوگا. اللہ تعالیٰ تو کچھ بگڑنے والا نہیں، بڑی بے نیاز شان والا ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے چہیتے نبی ہیں، بڑے نبی ہیں، اونچے درجے کے نبی ہیں. ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی. اب ساتھ میں رہے تو نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو ہوگا، اور ہمارے جیسا ہفتے میں ایک بار تھوڑی سمجھاتے ہوں گے، بار بار سمجھایا ہوگا. نبی کی محنت تو کیسی ہوتی ہے دین کے خاطر. پھر بھی اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا تو اس کو ہدایت نہیں ملی. نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کو بھی سمجھایا، بلکہ جب عذاب کی نشانیاں شروع ہو گئی، آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا، اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اسے کہا تھا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں آ جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت رہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات سب سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو، وہ غرق ہو گئے. چچا ابو طالب پوری زندگی انہوں نے مسلمانوں کا فیور کیا، حمایت کی. جب تک چچا ابو طالب زندہ تھے مکہ والوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضور کو جان سے مار سکے. تکلیفیں پہنچاتے تھے
لیکن جان سے مارنے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی، سب ڈرتے تھے۔ آخری وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ چچا کان میں پڑھ لو کلمہ، کان میں، کل قیامت کے دن میں گواہی دو۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ چچا ابو طالب ایمان لا لے۔ پوری زندگی مسلمانوں کی حمایت کرنے کے باوجود، مدد کرنے کے باوجود، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ شیعہ ابی طالب کی قید میں بھی رہے، تکلیفیں بھی اٹھائی، اس کے باوجود اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا، ان کو ایمان نصیب نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، اپنا حق ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس نے ایمان دیا ہے، اس کا فضل ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کے اوپر جما دے۔ ہم بھی یہ دعا پڑھیں۔ ایک قرآنی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور یہ حدیث کی دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو پہلا سبب جس کے ذریعے آدمی دین پر ثابت قدم رہ سکتا ہے، جمع رہ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، موت آنے تک۔ دوسرا سبب علماء کرام نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کو لازم پکڑے، قرآن کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سب سے مضبوط راستہ تم کو دکھاتا ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو قرآن کو لازم پکڑ لو۔ قرآن سے متعلق 4 حقوق ہے، قرآن کے بارے میں ہماری 4 ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن کو سیکھنا یعنی پڑھنا، دوسرا اسٹیپ ہے، دوسری ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا، تیسری ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنا، اور چوتھی ذمہ داری ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب 4 میں سے ہم تو پہلے اسٹیپ پر ہی اٹک گئے۔ اکثریت کو قرآن پڑھتے نہیں آتا، جب پڑھتے نہیں آتا ہوگا تو سمجھیں گے کب، عمل کب کریں گے، دوسروں کو دعوت کب دیں گے؟ 4 ذمہ داری میں سے ایک بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اور قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے اس مجمع میں بھی جو روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت کرتے ہوں، جو کبھی نہ چھوڑتے ہوں قرآن کی تلاوت، اور جن کا خود کا ایک معمول ہو کہ روزانہ مجھے اتنا حصہ پڑھنا ہے۔ کبھی ادھر ادھر ہو گیا تو رات کو یا دوسرے دن اس کو کور کر لیتے ہوں، ایسے بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک انتہائی ناروا ہے، نامناسب، اور قرآن والوں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک انتہائی گھٹیا ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اچھا نہیں، اور قرآن والوں کے ساتھ، علماء سے دشمن، علماء کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو دوسرا سبب جس کے ذریعے آدمی دین پر ثابت قدم رہ سکتا ہے وہ قرآن کریم کو لازم پکڑنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا، تو آدمی ہدایت پر باقی رہ سکتا ہے۔ تیسرا سبب علماء نے بیان فرمایا دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے کہ اگلے انبیاء، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نیک بندے جتنے گزرے ہیں، ان کی زندگی کے حالات کو آدمی ہمیشہ پڑھتا رہے، سنتا رہے۔ جب ان کے حالات سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا، برائیوں سے اور گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہوگی، اور آخرت کا دھیان نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور لوگ دعوت قبول نہیں کرتے تھے اور آپ کو سامنے سے ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو چونکہ آپ بھی انسان تھے، آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی، آپ کو بھی تسلی کی ضرورت پیش آتی تھی، تو اللہ رب العزت تسلی کے طور پر اگلے نبیوں کے واقعات بیان فرماتے تھے۔ سورہ ہود نازل کی،
اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ہود علیہ السلام کا، قوم سمود کے حالات بیان کیے، قوم عاد کے حالات بیان کیے، حضور کی تسلی کے لیے۔ تو اگلے نبی جو گزرے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی کہ انہوں نے کیسے صبر کیا، کیسے دین پر جمے رہے، کیسے دین کی محنت کی، ان کو پڑھنا اور ان کو سننا۔ اور یہی ہستیاں جو تھی وہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے نمونہ تھے کہ جن کے نقش قدم پر ہم چلیں تو کامیابی ہمیں مل سکتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ اگلے نبیوں کے واقعات قرآن میں بیان فرماتے تھے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم اگلے نبیوں کے حالات اس لیے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل میں تسلی دے سکے، تمہارے دل کو مضبوط کر سکے۔ تو تیسرا کام ہمارا، ایک تو دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ ہدایت پر جمائے رکھیں، گمراہی کی طرف جانے سے ہماری حفاظت کریں۔ دوسرا کام ہے قرآن کریم کو لازم پکڑنا۔ تیسرا کام ہے انبیاء اور رسولوں کے واقعات پڑھنا، ان کی زندگی کے حالات پڑھنا۔ ہم تو اتنے سست ہیں اور اتنے غفلت میں ہیں اس معاملے میں کہ جمعہ کا دن ہے، ابھی آدھی مسجد خالی ہے، آدھی مسجد خطبہ شروع ہونے کے بعد بڑھے گی اور 2 رکعت پوری ہوئی آدھی مسجد واپس خالی ہو جائے گی۔ کم سے کم آدمی ہفتے میں جمعہ کے دن اذان ہوتے ہی آوے، جو کہ قرآن کا حکم ہے کہ جمعہ کے اذان ہوتے ہی سب کام کاج چھوڑ کے مسجدوں کی طرف دوڑو، تو کم سے کم 15-20 منٹ دین کی بات سننے کو ملے۔ ہفتے میں کم سے کم 5-6 دن اس کا چارج رہے گا، ریچارج، ایک دینی ریچارج ہفتے کا۔ اور دن میں صبح میں فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ تعلیم سن لیں تو 24 گھنٹے کی سرکشا، کولگیٹ والی نہیں، 12 گھنٹے والی دین کی تعلیم صبح میں سنیں گے تو 24 گھنٹے کی دن کی سرکشا انشاءاللہ۔ لیکن کوئی سنے بھی اثر کے بعد تعلیم ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن سمجھنا ہو تو درس قرآن کی مجلس سے ہوتی ہے، حضور کے فرمان آپ کو سننے ہو تو درس حدیث کی مجلس سے ہوتی ہے۔ آدمی تھوڑا تو کنیکٹڈ رہے ایمان کے ساتھ، دینی باتوں کے ساتھ، چونکہ باطل کو کانوں تک پہنچنے کے لیے 24 گھنٹے ہم دیتے ہیں، لیکن دین کی باتیں ہمارے کانوں سے دن میں بہت کم ٹکراتی ہیں۔ تو تیسرا سبب اور ذریعہ یہ ہے، آدمی ایمان پر جمے رہنا چاہے تو کہ انبیاء، رسول، صحابہ اور اللہ والوں کے واقعات سنیں، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھیں تو ایمان پر جمع رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور سبب بیان فرمایا، نفس کا محاسبہ، حساب۔ نفس سے بھی باتیں ہونی چاہیے کہ بھائی ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا اور تو میرے پاس کیا دھندے کروا رہا ہے، نفس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ کل قیامت کے لیے کیا تیاری چل رہی ہے، کیا تیار کر رکھا ہے۔ نفس نے جس گناہ کا تقاضا کیا ہم نے کر لیا تو پھر جنت کے حقدار کیسے بنے؟ اللہ والے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا رہے چاہے چھوٹا گناہ ہو۔ تو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد چونکہ ایمان تقاضا کرتا ہے تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے، آدمی توبہ کر لیتا ہے، برا بھی سمجھتا ہے، پھر بھی اگر گناہ میں لگا رہا پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے نارمل ہو جاتا ہے، عادت، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور جب اس پوزیشن پر آدمی پہنچ گیا تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا مشکل ہو جائے گا، ایمان اس کا سلب ہو جائے گا، چونکہ آدمی نے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ اب یہ ساری باتیں، سارا احساس ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب دین کی باتیں ہم بار بار سنیں گے تو ہمارے پاس اسباب اور ذرائع ہیں، جمعہ کے بیانات ہیں، اسی طرح علماء کے بیانات ہوتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، درس قرآن کے حلقے لگتے ہیں، درس حدیث کے حلقے لگتے ہیں، علماء آپ کے پاس موجود ہیں، ہم اپنے آپ کو جوڑیں ان کے ساتھ، جماعتیں روانہ ہوتی ہیں، اس کام میں بھی بہت کمزوری آ گئی، اس کو تقویت پہنچانے کی بہت ضرورت ہے، ہمارے پاس کرنے کے بہت سارے کام۔ بہرحال باقی بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو سنیں گے۔ ہماری بات کا ٹاپک یہ تھا، موضوع یہ تھا کہ فتنے کی اس دور میں آدمی کو دین پر جمے رہنا بہت ضروری ہے، اور جمے رہنے کے لیے علماء نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اس پر عمل کرے تو آدمی جمع رہے گا
پہلی بات تھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے، دوسری بات تھی قرآن کریم کو لازم پکڑے، تیسری بات تھی انبیاء اور رسول اور صحابہ کرام اور اللہ والوں کی زندگی کے حالات پڑھتا رہے، سنتا رہے، اور چوتھی اور آخری بات جو آج ہوئی وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کا حساب کرتا رہے۔ اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔